شاہ صاحب آپ یہ نیب کے اوپر میں نے آنا ہے ذرا بات کرنی ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو منحرف اراکین تھے ان کا جو میڈیا انٹرویوز ہوئے آپ کے خیال میں ہونے چاہیے تھے میڈیا پہ آ کے اس طرح؟ سر یہ وضاحت اس لیے کہہ رہے تھے کہ یہ باتیں جو منحرف ہوتے ہیں وہ چھپے ہوتے ہیں، چور ہوتے ہیں، یہ تو اپنے سروائیول کے لیے آئے ہوئے ہیں، اس لیے ان لوگوں نے اوپنلی آ کے کہہ دیا کہ کل کوئی کسی کے ہمارے گھر، اور پھر ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان کے گھروں پہ حملے کروا دیے، خانہ جنگی کی طرف یہ جانے لگے۔ نیچرلی یہ لوگوں کو پھر پیپلز پارٹی بھی سپورٹ کرتی، جے یو آئی بھی کرتی، مسلم لیگ نون بھی کرتی، خانہ جنگی ہوتی، اور ان کے برگر بچے کیا مقابلہ کرتے۔ ہم تو کوڑے اور لاٹھیاں کھا کے یہاں پہنچے ہیں، جیلیں دیکھ کے پہنچے ہیں، ان لوگوں نے جیل کی کھڑکی بھی دیکھی ہے۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کی ایک ایسی ریاست ہے جو ہمیں اپنے بزرگوں سے سیاست میں لے کے دی، جنگ سے نہیں لی۔ بیسک تو یہ بات ہے کہ یہ پاکستان کی ریاست ہمیں ڈائلاگ سے ملی ہے، جنگ سے نہیں ملی ہے، بندوق اور گولی سے نہیں ملی ہے۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ کل راول پنڈی میں وزیر اعظم نے ایک تقریر میں کہا کہ منحرف ارکان واپس آ جائیں۔ اگر یہ ارکان واپس چلے گئے، مثال کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں، تو پھر اپوزیشن کے پاس پلان بی کیا ہے؟ دیکھیں بات سنیں، ہم ان چیزوں میں ہے ہی نہیں۔ اگر ان کے ساتھ اکثریت ہے، واپس جاتے نہیں جاتے، اکثریت ہے تو وہ رہے پرائم منسٹر، ووٹ آف نو کانفیڈنس فیس کر لیں بس۔ ہاں کر لیں۔ ہم کب کہتے ہیں کہ جی نہیں وہ جائیں گے تو پھر ہم یہ کریں گے، ہم دروازے توڑیں گے، ہم یہ کریں گے؟ نہیں نہیں، نیور، ناٹ ایٹ آل۔ وہ اپنی اکثریت دکھا دے، ہمیں 172 ممبر پورے کرے، ہم بس بات ختم۔ ہم کیوں لڑائی کی باتوں میں؟ اتحادی جو ہے کیوں ٹائم لے رہے ہیں؟ کیا وہاں پر بھی جو ہے وہ دیکھیں اتحادی کچھ تو واضح ہے، جیسے باپ والے ہیں 4-5 ممبر اپنے واضح ہیں، وہ ان کا پارلیمنٹری جو منسٹر لیڈر ہے وہ واضح طور پہ کھلا ہوا ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، 5 ممبر ہیں وہ، اور ایم کیو ایم ہے ان سے بات چیت ہو رہی ہے، کیو لیگ ہے ان سے بات چیت ہو رہی ہے، کچھ لوگ اور ہیں ان سے بات چیت ہو رہی ہے۔ کس مرحلے میں ایم کیو ایم سے بات چیت؟ اور کافی آگے بڑھی ہوئی ہے۔ اگر ہم پرسنٹیج وائز دیکھیں تو 70% ہے، 80% ہے، 90%؟ سر وہ ہوں گے تو 100% ہوں گے نا۔ ابھی تک کہاں پر ہے معاملہ؟ دیکھیں ابھی ہماری ان سے بات فائنل ہو گئی ہے، ان کے مطالبے وہ ہیں جو ہمارے ہیں، جیسے ہی ان کے ساتھ طے ہو جائے گا وہ ان کے جو چیزیں ہیں کہی ہیں وہ مکمل ہو جائے گی۔ اطلاعات یہ ہیں کہ اگلے 2-4 دن کے اندر اتحادی بھی جو ہے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی کیا میں تو 24 کے بعد سمجھتا ہوں کہ آگے پریس کانفرنس کر دیں گے بتا دیں گے انشاءاللہ۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ زرداری صاحب کے معاملے میں پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ وہ میرا نمبر 1 ٹارگٹ بن گئے، کیا وجہ ہے؟ زرداری صاحب نے ایسا کیا کیا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ ان کو کہتے ہیں کہ وہ میرا نمبر 1 ٹارگٹ بن گئے؟ دیکھیں جب انسان اپنے دماغ کھو جائے، اس کا فریزن ہو جائے، ان کا دماغ فریزن ہو جائے تو اس آدمی کو کیا کہیں گے؟ پاگل تو کہتا ہے نا کہ میں نہیں چھٹاں گا، اس کو کیا پتا کہ بھائی تو اگلا بھی مجھے نہیں چھٹے گا، یہ پتھر جو مار رہا ہوں میں تو دوسرے بھی مجھے ماریں گے۔ پھر ایک بے نظیر بھٹو تو گن پوائنٹ پہ تھی، اب زرداری صاحب بھی آ گئے۔ ہم لوگوں کا جمہوریت کے لیے لڑائی ہے، یہ گولی شاید بنی ہمارے لیے ہے، تو آپ کھانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اتنا غصہ کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ پیپلز پارٹی نے ایسا کیا کیا ہے کیا دیکھیں جس آدمی کو آپ گلا دبائیں گے، آنکھیں نکلیں گی اور آپ کہیں گے کہ آنکھیں کیوں نکال لیں، اس کی حکومت جا رہی ہے اور اپنے کرتوتوں پہ جا رہی ہے۔ کوئی ہم نے ان کے خلاف تحریکیں نہیں چلائی، آپ لوگوں نے ہماری زندگی اجیر کر دی تھی، میڈیا نے۔ وہ تو کی تھی اپوزیشن کا کیا ہے اپوزیشن کیا کر رہی ہے؟ وہ تو اپوزیشن یہ کر رہی تھی کہ جناب ان کو ٹائم دیں۔ ہم تو اپوزیشن کا تو ظاہر کام ہے نا، اپوزیشن ایک اچھی اپوزیشن ہی تو ہم ان کو یہ اچھی اپوزیشن نے اپنا معیشت پہ بیٹھنے کے لیے، بیٹھا کے معیشت کرنے کے لیے دعوت دی
کبھی ہوتا سنا ہے آپ نے؟ اچھی اپوزیشن نے تو دعوت دی تھی. پر وہ کہتے ہیں پہلے ہی دن سے تقریریں میرے خلاف اور مجھے بات تک نہیں کرنے دی گئی اسمبلی کے اندر. سر احتجاج جس طریقے سے وہ حکومت میں آیا، سارے ممبرز اٹھا کے اس کو دیے گئے. 70% ممبر ان کو دوسری جماعتوں سے اٹھا کے دیے. اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد بھی رات کو 11 ووٹ اٹھائے گئے ایم کیو ایم کے. اس کے بعد پھر 2 ووٹ پیپلز پارٹی کے. اس کے بعد سندھ سے 2 ووٹ پیپلز پارٹی کے اور 1 ووٹ بلاول صاحب کا. اس طریقے سے پنجاب سے کم نہیں تو 13 سے 14 ووٹوں کو 1500 سے ہروا دیا. تو یہ ساری آگ تو تھی نا جماعتوں میں. ان کے بندے تو نہیں ہیں نا. ان کا بیسک بندہ آپ مجھے بتائیں بھائی صاحب، آپ ان کا بیسک بندہ بتائیں. آپ کیوں نہیں اس طرف جاتے؟ وہ اسد عمر صاحب ہیں. نہیں اسد جو ان کے جسٹس صاحب تھے یا بابر صاحب تھے یا دوسرے تھے، کہاں گئے وہ ان کے بندے جو ٹاپ لیڈرشپ تھی؟ جسٹس وجی الدین صاحب کی وجی الدین صاحب تھے، اور بھی تھے، خاکوانی تھے، جہانگیر ترین تھے. جب آپ پوچھتے ہو تو اون تھے، اور جو ان کا پہلا بلوچستان کا پریزیڈنٹ تھا کیا اکبر ایس بابر، وہ کہاں گیا؟ وہ ان کا دوست تھا، ان کے پاس رہتا تھا. کہاں گئے اس کے دوست وہ بیسک ممبر؟ سر وہ ابھی آپ لوگوں نے اسد صاحب، مجھے عزت ہے ان کے لیے، احترام ہے، سب لوگوں کے لیے احترام ہے. جو ہمیں گالیاں دیتے ہیں ان کے لیے بھی ہمیں احترام ہے. ہم گالی نہیں دے سکتے. ہمارے ورثے میں گالی نہیں آئی ہے. ہمارے ورثے میں قربانی آئی ہے جمہوریت کے لیے. تو وہ لوگ کہاں گئے؟ کیوں چھوڑ گئے اس کو؟ الیکشن وجی الدین نے کی، اچھی سی الیکشن کی، اس میں وہ ان کے بندے نہیں آئے، نکل جاؤ تم پارٹی سے. وجی الدین جیسا بندہ ان کے ساتھ تھا، جہانگیر ترین جو ان کے ساتھ تھا، علیم خان ان کے ساتھ. یہ کیوں نکلے ہیں؟ کہ اصل ان کا مسئلہ یہ تھا. جہانگیر ترین صاحب پہ چینی کا اسکینڈل تھا. وہ کہتے ہیں کہ علیم خان صاحب کے اوپر کیس تھا، ہم نے اس کو قانون کے مطابق جانے دیا، تو آج وہ لوگ ہمارے خلاف. اگر ہم ان کے خلاف کارروائی نہ کرتے تو اپوزیشن چینی چور اور یہ فلانے ان کے خلاف. وجی الدین پہ گندم کا تھا، اکبر ایس بابر کے پاس چینی کا تھا. جو اصل دھاڑیل بیٹھے ہیں وہ تو بیٹھے ہیں بھائی. ہیلتھ میں ایک آدمی کو آپ نکالتے ہیں کرپشن میں، اور اس کے بعد کو سیکرٹری جنرل آف دی پی ٹی آئی بنا دیتے ہیں. اس سے بڑا 10 عامر کیانی صاحب کی بات ہے. کیا آئی ایم رانگ؟ ہاں بیٹھے ہیں نا. جو ان کے تابع دار ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ہاتھ لگایا ہے تو 50% آپ کے پاس بھی ہے، جو کمایا آپ کو دیا ہے. آپ کے خیال میں انہوں نے پرائم منسٹر کو دیا؟ کس کو دیا ہوگا؟ کیوں نہیں نکلا؟ کیوں نہیں نکلا؟ ابھی تو کئی منحرف اراکین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اختلاف حکومت کی پالیسی سے، گورننس سے. باقی کہتے ہیں عمران خان صاحب ٹھیک ہے. جناب مجھے بتائیں کیوں نہیں نکلا؟ کیوں نہیں آپ فارن فنڈنگ کا کیس کرواتے؟ کیوں نہیں؟ جبکہ کہا تھا کہ سب سے پہلے یہ وعدے تھے نا اس کے کہ سب سے پہلے سب میں اپنے آپ سے شروع کروں گا. کیوں نہیں کرتا؟ کیوں اسٹے لیتے ہیں؟ کرپشن کو سینگ ہوتے ہیں. یہ تو کورٹوں میں کیس پڑے ہوئے ہیں. آپ کو الیکشن کمیشن سے امید ہے کچھ اس امید ہے یا نہیں ہے؟ چلتا کیوں نہیں؟ اس کو چھوڑ دیں امید ہے یا نہیں ہے. 4 سال سے وہ کیس کیوں نہیں چل رہا؟ اس ملک کا چیف جسٹس جو ہے انفارچونیٹلی چندہ لینے چلا جاتا ہے، اس کو اجازت ملتی ہے، اور وہ صادق امین کا لقب دے کے جاتا ہے. تم صادق ہو، میں امین ہوں، میں جا رہا ہوں چندہ لینے. کہاں گیا وہ چندہ؟ کدھر ہے؟ کس کو حساب دیا؟ کون سی پی ایچ سی میں حساب دیا ہے؟ آپ کرپشن کی بات کرتے ہیں. ان لوگوں نے تو تباہی مچائی ہوئی ہے. 400 کی سیمنٹ کی بوری 900 روپے، 130 روپے کا تیل 450 روپے. وہ کہتے ہیں دنیا میں مہنگائی آ گئی ہے. مہنگائی آ گئی ہے تو کون ذمہ دار ہے؟ یہ ایٹم بم گرایا ہے ان لوگوں نے.